حضرت جی ایک سوال بہت مسئلہ پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے دن بدن سوشل میڈیا کی وجہ سے اور فیس بک کی وجہ سے بہت سے لوگ ایسے آ گئے ہیں جو کہ شاید عالم بھی نہیں ہے، لیکن وہ اس مسئلے کو مسئلہ بنا رہے ہیں جو متفقن علیہ مسئلہ ہے 20 رکعت تراویح۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ 8 رکعت ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے صرف 3 دن پڑھائی ہے۔ اس بارے میں اگر آپ ہماری تسلی بخش طریقے سے ہمارے سامعین کو اور جو سوشل میڈیا پر دیکھنے والے حضرات ہیں ان کو سمجھا دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی حضرت، جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج تک اس مسئلے میں کبھی بھی اختلاف نہیں ہوا۔ یہ مسئلہ متفقاً چلا آ رہا ہے، ہمیشہ سے تراویح 20 رکعت رہے ہیں، 20 سے کم کسی دور میں نہیں پڑھی گئی۔ ہمیشہ امت مسلمہ نے تراویح 20 رکعت ہی ادا کی ہے۔ جب سے صحابہ کرام کا دور سے لے کر آج تک اسی پر تمام امت مسلمہ کا اتفاق رہا ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے اور ہمیشہ 20 ہی پر مواظبت کی گئی ہے۔ سوشل میڈیا اللہ اس کو خیر کا ذریعہ بنائے، لیکن فی الوقت موجودہ وقت میں یہ شر کا ذریعہ بنتا جا رہا ہے۔ اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ، علم کے نام پہ بہت سے لوگ آگے جی تراویح نہیں ہے، جی تراویح نفل ہے، جی تراویح ہے ہی نہیں، جی تراویح عمر فاروق کی سنت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں کی، جی تراویح 20 رکعت ہے کہ تراویح 8 رکعت ہے۔ دیکھیں یہ موضوع اگرچہ تفصیل طلب ہے، لیکن میں مختصر وقت میں صرف لوگوں کے ذہنوں کو یعنی اس انتشار سے نکالنے کے لیے چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیں۔ تراویح ہمیشہ سے 20 رکعت رہے، 20 سے کم کسی دور میں نہیں رہا۔ یہ جو 8 رکعت کا شوشہ جنہوں نے بھی پھیلایا ہے، اللہ کی بندو تم تو کہتے ہو کہ ہم حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، ہم ذخیر حدیث پر چلنے والے ہیں، کیا تم نے ذخیر حدیث میں اتنا کچھ نہیں دیکھا کہ 8 رکعت والی نماز وہ تو تہجد کی نماز ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فرماتی ہیں رمضان و غیر رمضان، رمضان اور غیر رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کی عبادت کا معمول 8 رکعت رہا، اور 11 رکعت کی جو وہ ہے وہ 3 رکعت وتر، 8 رکعت حضور نے تہجد کی نماز ادا کی۔ 8 رکعت کو جو لوگ تراویح کہتے ہیں وہ بھی جاہل ہے، اس لیے کہ تہجد کو 8 رکعت کیسے، یعنی یہ تہجد کی نماز کو لوگ تراویح 8 رکعت کیسے کہہ سکتے؟ یہ جاہلیت کی نشانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 8 رکعت تہجد کی ادا کی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح جو ادا کی ہیں ابتداءً جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے یا دیگر صحابہ سے، جو 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائے وہ قیام اللیل نہیں ہیں، وہ تراویح ہیں، 20 رکعت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن یہ کہتے ہیں کہ قیام اللیل ادا کی 8 رکعت، وہ تو تہجد کی نماز ہے۔ پھر کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چھوڑ دیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز ادا نہیں کی، اور تم سمجھتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن ادا کرنے کے بعد چھوڑ دیا، تو تم لوگ تو پورے مہینہ پڑھتے ہو، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تم چلتے ہو یا ہم چل رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 3 دن ادا کیے ہیں، تم تو پورا مہینہ ادا کرتے ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول 3 دن کا تھا، تو پھر پورا مہینہ تم کیوں ادا کرتے ہو؟ 8 رکعت کے نام سے تراویح کیوں ادا کرتے ہو؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول 3 دن کا تھا تو تم پورے رمضان جو ادا کرتے ہو تم بھی غلط کر رہے ہو۔ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع یہ نہیں ہے جس کو تم اتباع کہتے ہو۔ امت کو صاف صاف کہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن پڑھے، ہم نہیں پڑھتے۔ یاد رکھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ سنت نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے نشاندہی کی لیکن رائج نہیں کیا، تاکہ امت کسی مشقت میں نہ آئے۔ بیت اللہ شریف کی 2 دروازے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ 2 ہو جائے۔ اما عائشہ نے کہا وسلم آپ کیوں نہیں 2 بناتے؟ فرمایا عائشہ تیرے قوم کے لوگ کہیں یہ نہ کہے کہ یہ پیغمبر اپنی طرف سے جن میں جو کچھ باتیں زیادہ کرتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا فرمایا۔ اسی طریقے سے بہت سی ایسی چیزیں ایسی ہے جو
بعد میں موافقات کے حوالے سے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنتی و سنت خلفاء الراشدین، میری اور میری خلفاء الراشدین کی سنت ایک جیسی ہے، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی بھی تم اتباع کرو گے، یعنی میری سنت کی اور میرے خلفاء الراشدین کی سنت کی ایک جیسا ہے۔ اور پھر اللہ کی شان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں جو تراویح کی 20 رکعت پر اجماع صحابہ ہوا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں ایک تو قرآن ہے اور حدیث، ایک وہ راستہ ہے جس پر اہل ایمان کا اتفاق ہوا ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتباع کرنا یہ قرآن سے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو اہل ایمان کے راستے سے ہٹ کر اپنے طرف سے بات کرتے ہیں وہ بھی گمراہی کے قائل ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سنت کو جاری فرمایا ہے اس پہ تمام صحابہ کا اجماع ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت ادا فرمائیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کی 20 کے قائل تھی، اس نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ جتنے ازواج مطہرات زندہ تھے سب نے حضرت عمر فاروق کے رائے سے اتفاق کیا۔ حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسنین کریمین، بدر میں شرکت کرنے والے، احد میں شرکت کرنے والے، خندق میں شرکت کرنے والے، فتح مکہ میں شرکت کرنے والے، اسی طریقے سے انصار صحابہ، مہاجر صحابہ، سابقون الاولون صحابہ، ہجرت کے بعد ایمان لانے والے صحابہ، سب نے اتفاق کیا۔ میں چیلنج کرتا ہوں تمام لوگوں کو جو منکرین 20 رکعت تراویح ہیں، میں ان سب کو چیلنج کرتا ہوں، ایک صحابی کی ایک سی روایت بتا دے کہ اس نے 20 رکعت سے انکار کیا۔ ایک صحابی، ادنا صحابی، تابعین میں سے کوئی تابعی، تبع تابعین میں سے کوئی تبع تابعی، کہ اس نے تراویح کے انکار کیا ہو کہ 20 نہیں ہے 8 ہے۔ تمام صحابہ کرام کے اسی پر معمول رہا کہ تراویح 20 تھے، تابعین کا معمول رہا، تبع تابعین تمام بزرگوں کا۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس کی سن پیدائش 70 ہجری ہے، حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جس کی پیدائش 73 ہجری ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جس کی پیدائش 150 ہجری ہے، اسی طریقے سے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جس کی پیدائش 183 ہجری ہے۔ یہ وہ تمام ائمہ ہیں جو اپنے وقت کے مجتہدین تھے اور ائمہ بن گئے۔ پھر یہ یعنی انہی کی اتباع کرنے والے پوری دنیا میں ان 4 مسالک کی اتباع کرنے والے کروڑوں نہیں اربوں انسان آ گئے، لیکن کسی نے امام نے بھی 20 سے ہٹ کر تراویح نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی 20 کے قائل تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی 20 کے قائل تھے، حضرت امام شافعی محمد بن ادریس رحمۃ اللہ علیہ بھی 20 کے قائل تھے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی 20 کے قائل تھے، ائمہ مسجد نبوی، ائمہ بیت اللہ شریف، ائمہ مسجد قباء سب کے سب 20 کے قائل تھے۔ مسجد نبوی میں کبھی زندگی میں 8 رکعت تراویح نہیں ہوئے، بیت اللہ شریف میں کبھی زندگی میں 8 رکعت تراویح نہیں ہوئے۔ ہاں فتنوں کی دور کی الگ بات ہے، جو صحیح یعنی بیماری اور فتنوں سے پاک وہ اس وقت سب کے سب 20 ہی تراویح ہوتے رہے، پورے روئے زمین پر 20 رکعت تراویح ہوئے ہیں۔ اب یہ فتنہ باز، فتنہ گر ظاہری شکل دیکھو تو آپ کہو گے کہ ان کے ہاتھ پکڑ کے اتباع کرو، اور حقیقت میں یہ ایمان سے خالی لوگ، یہ امت کو لڑانے والے، یہ امت میں انتشار پیدا کرنے والے بدبخت قسم کے لوگ کہتے تراویح 8 رکعت ہے، 20 نہیں ہے، 20 کے قائل نہیں ہے، یہ سب بدبخت یہ وہ اتباع غیر سبیل المؤمنین پر چلنے والے ہیں، یعنی اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ کر غیر اہل ایمان کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ قرآن نے کہہ دیا ہے جو اہل ایمان کا راستہ چھوڑ کر وہ غیر سبیل المؤمنین پر چلتے وہ گمراہ ہے، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ اس لیے کہ تراویح 20 رکعت ہے، 20 سے کم کوئی تراویح نہیں ہے۔ اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے، اس پر تابعین کا اجماع ہے، اس پر تبع تابعین کا اجماع ہے، ہر دور کے بزرگوں کا اجتماع رہا، ائمہ کا اجتماع رہا، فقہاء محدثین سب کا اجتماع رہا، سب نے
20 رکعت ہی تراویح ادا فرمائے، اور سب کے سب 20 ہی کے قائل تھے۔ جو تراویح کی اہمیت سے انکار کرتے ہیں، جو تراویح کو 20 سے کم سمجھتے ہیں، یہ فتنہ باز ہے، یہ فتنہ پھیلانے والے ہیں، یہ دین کو تفرقوں میں ڈال کر اس کو ناپسندیدگی کا اظہار کرنے والے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت باندھنے والے بھی بہت ہے کہ حضرت علی 20 کے قائل نہیں تھے، بالکل قائل تھے۔ جامع مسجد کوفہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد جہاں وہ خطبہ دیا کرتے، اسی مسجد میں تاریخ گواہ ہے 20 رکعت ہی تراویح ہوئی۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق کی دعا مانگی، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، عمر کی قبر کو، کہ اس نے ہماری مسجدوں کو رمضان میں قرآن کی نور کی برکات سے آباد فرمایا۔ تو اس لیے بالکل میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں، کسی انتشار میں مبتلا نہ ہو، کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو، آپ اپنی 20 رکعتیں پڑھتے جائیں، چھوڑ دیں ان انتشار پسندوں کو، چھوڑ دیجئے ان فتنہ باز لوگوں کو۔ آپ 20 رکعت پڑھیں، اس خیال کے ساتھ صحابہ کرام نے 20 ہی پڑھی ہے۔ مسجد نبوی بیت اللہ شریف میں اس وقت سے لے کر آج تک 20 ہی کا معمول رہا ہے، اس لیے ہمارے 20 تراویح پڑھنا یہ ہے اصل سنت، یہ ہے اصل دین۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ ان انتشار پسندوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا